السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی 7 سب سے بدترین عورتیں۔ تاریخ میں ایسی گنہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا سبب بنیں بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء اکرام کو بھی قتل کرنے میں پیش نہیں رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں بھی آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورت عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور ایک کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے ان نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کو ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور تنک لوگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا وادیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہو جاتا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت مشہور رہا ہے۔ ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔
قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسون کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسون کے پاس بھیجا۔ سمسون اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسون کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسون کے لمبے بال کاٹ دیے۔ تو اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسون پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سمسون کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمسون کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسون کو باندھا گیا تھا، سمسون نے اس ستون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارا کا سارا محل زمیں بوس ہو گیا۔ نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جزابیل۔ جزابیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جزابیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام رعایت میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیاہ علیہ السلام نے جزابیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت کی یرمیاہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر نیزے سے شدید وار کیا جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ طائسی ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلیوں وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جزابیل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ہے۔ جزابیل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا جس وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، جبکہ وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ان ماں بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد ان دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت چھوڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئیں، لیکن اس تبلیغ کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفران کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس۔ ناظرین محترم، ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے۔
ہیروڈیاز ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہو گئی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے پاس ہے، تو اس نے اپنے ہی شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپوس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ اس نے کافی بار کوشش کی وہ اپنے شوہر اینٹیپوس سے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کروا دے۔ تاہم اینٹیپوس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا کہ رشک کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ، جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشکرانہ رویہ تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابوبکر کے سامنے اس حالت میں آئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نزیبہ الفاظ بولتی رہی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔